بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، زمین کب روتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ اسے پوری ڈیٹیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ میرے دوستو، زمین کب روتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان، ساتھ میں جنات، انسان، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو سننے کی طاقت اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی بھاشا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگی رہتی ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے یعنی دیتا ہے، تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آوازوں کو جنات اور انسانوں سے چھپا رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، غم اور خوشی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب کسی مظلوم یعنی بے قصور انسان کا خون بہایا جاتا ہے۔ مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب کوئی انسان جنا جیسے برے کام کرنے کے بعد غسل کرتا ہے، تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین جارو قطار روتی ہوئی کہتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اسے نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ جناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور نیچ کی پہچان ہے، گندا کام اور گھنونا جرم ہے۔ اس کا مجرم وہی انسان ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب، آخرت کا ڈر، قرآن کی آیت اور نبی کی احادیث کی قدر نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت و رسوائی کا ڈر نہ ہو، اور وہ بے حد ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت انسان ہوتا ہے، جس کی انسانیت پر حیوانیت حاوی ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے جنا تو کیا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی جنا خود بھی برا اور اس تک پہنچنے والا کام بھی برا ہے، اور ہزار بار افسوس کے لائق ہے۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے خلاف ہے، روحانیت کے چہرے پر ایک بھدا داغ ہے، اور سماج میں رہنے کے حساب سے بھی نفرت کے قابل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد جنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل کر سر پر سائے کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب وہ جنا سے الگ ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر لوٹ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں جناکاری اور سود خوری کھلے عام ہونے لگے تو بے شک اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں جنا عام ہوگا تو ان پر رزق کی تنگی ہو جائے گی، اور جس قوم میں رشوت خوری بڑھ جائے گی تو ان پر ڈر بیٹھ جائے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے جناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو دکھ اور تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں جنا کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی یعنی کمی ہو جائے گی، اور عمر سے برکت نکل جائے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی کر دی جائے گی، لمبے سمے تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کی ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے جنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ یعنی چھید کر دی جاتی ہے، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں گرفتار رہتا ہے،
اور ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں سے نہ اللہ تعالی بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا جناکار، نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، نمبر 3 گھمنڈ کرنے والا فقیر۔ اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں انجام دیا جائے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک جرہ نکال کر یعنی تھوڑا سا نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور برا کام ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں یعنی شامل ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ فساد اور بے قصور کا خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے اس کے برے کرموں کی سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خون ریزی یعنی مار کاٹ کی سختی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خون خرابہ، لڑائی جھگڑے کے تباہ کر دینے والے نتیجوں میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی انسان یا گروہ اس میں ایک بار شامل ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی بے قصور کو قتل کرنا ہے۔ کسی بے قصور مسلمان کو قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے گھاٹے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زمین اور آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔